الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما. سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق. سبحان العلي الأعلى سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. نحمدہ وصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. 8واں پارہ. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد خاسر الذین قاتلوا اولادہم صفحا بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مہتدین. یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افطرا برتازی یعنی جھوٹ گھڑ کر حرام ٹھہرا لیا. یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے. یہ جو اولاد قتل ہے نا، اصل میں ایک حدیث کو رکھتے ہیں سامنے اور اس کا حوالہ دے کے یہ منصوبہ بندی والا نظام جو انہوں نے مقرر کیا. اس میں یہ ہے کہ جس وقت خیبر فتح ہوا تھا نا، تو وافر مقدار میں عورتیں گرفتار ہو کر آئی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عورتیں تقسیم کی تھی مجاہدین میں جو ایمان لے آئی تھیں، یعنی مسلمان ہو گئی تھیں جو، اور جو دوسری عورتیں تھیں جو ایمان نہیں لے آئی تھیں ان کو تو انہوں نے قید کیا تھا. تو اس وقت اللہ کی طرف سے یعنی اجازت ہو گئی کہ یہ مجاہدین کے لیے ایک نوشتہ ہے. اور اس میں حالانکہ اللہ ہی نے اجازت دی تھی، تو وہ جتنے لوگ تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم اولاد پیدا نہیں کرنا چاہتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کوشش کرو، دیکھو، جو اگرچہ اولاد ہونی ہے تو وہ ہو کر رہے گی. جس وقت اللہ کا حکم ہو جائے گا تو وہ ضرور ہو کر رہے گا. اس چیز کی بنیاد پر انہوں نے منصوبہ بندی رکھی ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ
سورت بنی اسرائیل میں بھی ہے، مت قتل کرو اپنی اولادوں کو مفلسی کے ڈر سے کہ یہ 2 بچے ہیں، 2 تیسرے کی خوراک کا انتظام کیسے کریں گے، یا 10 بچے ہو گئے انتظام کیسے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مت قتل کرو اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، پہلے میں ان کے رزق کا انتظام کروں گا پھر تمہارا۔ اور یہاں پہ بھی وہی چیز ہے، کیونکہ جس وقت دن اوپر ہو جاتے ہیں عورتیں دوائیں لینا شروع کرتی ہیں یا ناجائز بچے گرانے کی کوشش کرتی ہیں کہ میرے بچے زیادہ ہیں لہٰذا میں بچے گرا دوں۔ یہ جہالت شروع میں بھی تھی اور آج مسلمانوں میں بھی موجود ہے کہ وہ دوائیاں کھانے کی کوشش کرتی ہیں، اگرچہ حالانکہ ان کو وہ نظر نہیں آتا، لیکن یہ ایک قتل ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ان کے بارے میں حدیث یہ ہے کہ ایسے بچوں کو پل صراط پر کھڑا کیا جائے گا اور وہ اپنی ماؤں کی نافوں سے پکڑیں گے اور کہیں گے اللہ تعالیٰ سے اے ہمارے رب، کیونکہ ان کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا، تو وہ دعا مانگے گے کہ ان کو دوزخ میں پہلے ڈالو بعد میں ہم جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا یہ مطالبہ سنیں گے، پورا کریں گے اور ان کے والدین کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ جو ناجائز یعنی اولاد کو ناحق بغیر کسی وجہ کے قتل کرتے ہیں، بغیر کسی علم کے قتل کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ان کے پیدا ہونے سے ہمیں غریبی نہ پکڑ لے، تو یہ ان کے لیے ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افتراء پردازی کر کے حرام ٹھہرا لیا، جیسے کہ ایک چیز حلال کی گئی، جیسے یہودیوں نے اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کر دیا تھا، یا اللہ نے ان کو سزا کے طور پر پھر حلال چیزوں کو وہ اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیتے تھے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی سزا کے طور پر ہر ناخن والا جانور ان کے لیے حرام کر دیا اور چربی بھی حرام کر دی۔ یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، یعنی وہی تو ہے وہ ذات، وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور تاکستان اور نخلستان پیدا فرمائے، کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے ماکولات حاصل ہوتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا فرمائے جن کے پھل صورت میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا، مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں، کھاؤ اور ان کی پیداوار جب کہ یہ پھلیں اور اللہ کا حق ادا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی کھانے کا حکم ہے لیکن اللہ کا حق کیا ہے؟ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، یعنی کھاؤ ان کی پیداوار جب کہ یہ پھلیں اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو، اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی جس وقت پھل وغیرہ یا غلہ کوئی بھی لے آؤ ہوتے تو اس کو اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو، یہ نہیں کہ صرف سارا خود کھا جاؤ، سبحان اللہ۔ پھر وہی ہے، اس کے بعد فرمایا گیا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَاتٌ وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اس کے بعد فرمایا گیا گزرنے یعنی حد سے گزرنے والوں کو
پسند نہیں کرتا اللہ۔ پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری اور یعنی بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں۔ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی۔